بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس ہفتہ واری درس کے اندر جو موضوع ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے، آخری تشہد میں بیٹھتے تھے، تو بیٹھنے کا طریقہ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی دعائیں تشہد میں پڑھا کرتے تھے۔ آج کے درس میں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جب ہم تشہد پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کر، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر جب ہم فارغ ہوں تو سلام پھیرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ سلام کیسے پھیرا جائے، سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمینه وعن يساره حتى ارى بیاض خده، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ سلام پھیرتے تھے داہنے اور بائیں جانب، كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسلم عن يمینه وعن يساره، میں نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے نماز کے اندر داہنی جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتی ارى بیاض خده، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھتا تھا۔ حتی ارى بیاض خده، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جہہ کیا ہے؟ مقتدیوں کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی نظر آتی تھی، میں دیکھتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی اور بائیں جانب سلام پھیرتے اور کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، داہنی جانب سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تیسری حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في الفریضة او غیرها، اخرجہ الترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی کنجی پاکیزگی ہے، نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے۔ وتحریمها التکبیر، اور اس کی حرمت کیا ہے؟ التکبیر، تکبیر اللہ اکبر ہے، یعنی نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے، طہارت حاصل کرنا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ گویا کہ وہ نماز کے اندر اب داخل ہو گیا، اب اس کے اوپر وہ تمام چیزیں حرام ہو گئیں جو اس کے پہلے جائز تھی، اسی لیے کہا گیا وہ تحریمها التکبیر، کہ نماز کی حرمت کیا ہے؟ التکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنے سے وہ تمام چیزیں جو پہلے جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ وتحلیلها التسلیم، اور اس سے حلال ہونے کے لیے، یعنی اس سے باہر نکلنے کے لیے، وہ تمام چیزیں جائز ہونے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب انسان پھرتا ہے نماز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو پھر وہ تمام چیزیں جو دوران اثناء نماز اس کے لیے حرام تھی، اللہ اکبر کہنے کے بعد حرام ہو گئی تھی، اب سلام پھیرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہو گئی؟ جائز ہو گئی، حلال ہو گئی۔ ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔
حمد سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، چونکہ اس سورہ فاتحہ کا نام ایک نام کیا ہے؟ سورۃ الحمد بھی ہے۔ الحمد، اللہ تعالیٰ نے حمد سے شروعات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِهَا، اور نہ فرض نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت، یعنی کوئی اور سورت پڑھنا بھی کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد کی جو سنتیں، اس کے بعد کی جو تلاوت ہے، کوئی اور صورت ملانا فرض نماز کے اندر، امام ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ملائے گا ہی، اور سری نماز ہے تو امام مقتدی دونوں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعات کے اندر ملا سکتے ہیں، لیکن اگر جہری نماز ہے تو امام کے علاوہ مقتدی جو اس کے پیچھے رہیں گے وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی اور صورت نہیں ملائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر بیان فرمایا ہے۔ چوتھی حدیث عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فكان يسلم عن يمینه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے کی جو حدیث اس میں صرف کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے اندر جو ابو داؤد کی روایت ہے، اس کے اندر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داہنی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، یعنی داہنی جانب سلام پھیرا، تو ورحمۃ اللہ کے ساتھ برکاتہ کا اضافہ بھی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وعن شمالی، اور جب آپ نے بائیں جانب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھار یعنی انسان اس سنت پر بھی عمل کر سکتا ہے، یعنی برکاتوں کا اضافہ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہتے ہیں، تو کبھی کبھار اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یا لوگوں تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ برکاتوں کا اضافہ صرف داہنی جانب، جب ہم داہنی جانب پر سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو داہنی جانب صرف برکاتوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن بائیں جانب صرف ورحمۃ اللہ تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ 4 حدیثیں جو میں نے پیش کی ہیں سلام پھیرنے کے متعلق ہیں، سلام پھیرنے کی سنت کیا ہے۔ پہلا معلوم ہوا کہ سلام یہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں سے رکن ہے، یعنی سلام پھیرنا ضروری ہے، اس کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ دوسری سنت یہ معلوم ہوئی، یا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے مکمل یعنی اپنے گردن کو گھماتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپ کے گال کی سفیدی ہمیں نظر آتی تھی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور بات معلوم ہوئی ہے، وہ یہ کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا وہ تحریم و التکبیر، کہ اللہ اکبر کہنے سے نماز کے اندر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے جائز ہوتی تھی۔ تو اسی لیے نماز کی ابتدا کیا ہے؟ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے، یہ معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، وَلَا صَلَاةَ، کوئی نماز نہیں، نکرہ ہے، چاہے مقتدی کی ہو امام کی ہو، تو اس لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بعض علماء نے اس کو سورہ فاتحہ کو نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن قرار دیا ہے کہ اس کے بنا نماز نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ وَلَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں انشاءاللہ آگے کی درس میں کبھی بیان کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے جب ہم سلام پھیریں تو کبھی کبھار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی یہ بھی کیا ہے؟ کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت سے ہمیں معلوم ہوا۔ اس سنت پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو بتلانے کے لیے امام ائمہ مساجد کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھار اس سنت پہ عمل کر لیا کریں، تاکہ مقتدیوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل رہا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ نماز یا سلام پھیرنے سے متعلق چند باتیں، چند سنتیں احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کو سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جیسا انہوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھ کر دکھلایا، صحابہ کرام نے دوسروں تک پہنچایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ احادیث کی روشنی میں صحیح احادیث کے اندر محدثین نے درج کیا ہے۔
اس لیے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دینی بھائی علی سرور محمد ابراہیم جبیل، سعودی عرب.